نماز کی ضرورت کا انکار کرنے والا تو بہت بڑا ظالم ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. لیکن صرف نماز پہ زور دے دینا، کسی کی عزت کا خیال ہی نہ رکھنا، داڑھی شریف کے ساتھ اور سنت اور شریعت کے ساتھ باہر نکلنا اور جس کو مرضی رسوا کر دینا، کسی کے حق کا لحاظ نہ رکھنا، کسی کا خیال نہ رکھنا اور کہنا میں تو نمازی ہوں. میں نے کہا کہ نماز کا انکار کفر ہے، لیکن یاد رکھنا نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے گا اور چاہے تو سزا دے گا. لیکن اگر میں نے اپنی غریب رشتہ داروں کے دل توڑ کے پھینک دیے تو وہ میرا مالک معاف نہیں کرے گا، وہ انہوں نے معاف کرنے. کتنے لوگوں کو میں نے رسوا کر دیا. میں پھر بات دہراتا ہوں وہی والی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ کون دین جانتا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، یہ میرے نبی پاک نے تصدیق فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. تو حضرت عمر سے وہ بندہ کہتا ہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تعریف کر رہے. حضرت عمر فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تو نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے اچھا پھر تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا؟ حضور ہاں. فرمایا پھر تو اس کی گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا. فقط نماز پر گواہی نہ دے، معاملات بھی تو دیکھنا، معاملات بھی تو دیکھنا بھائی. لب و لہجہ جس طرح کا مرضی ترش ہو، تو ہاتھ کے اندر بندوق لے اور تو کسی کو ماننے کو تیار ہی نہ ہو، تیرے علاوہ کوئی دیندار ہی نہیں، کوئی نیک ہی نہیں، کوئی پرہیزگار ہی نہیں، کوئی بندہ ٹھیک رہا ہی نہیں، اس لیے کہ تو نے نماز شروع کر لی ہے، تو نے داڑھی رکھ لی ہے، سب غلط ہو گئے. یوں نہ کریں. یاد رکھیں معاملات کا حکم عبادات سے زیادہ سخت ہے. میرا نماز کے ساتھ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے، پر میرے ذمے میری اماں کی خدمت لگائی گئی، میرے رب نے لگائی میرے ذمے میری بہنوں کی، میرے بھائیوں کی خدمت، میرے بزرگوں کی تابعداری میرے رب نے لگائی، میرے اللہ نے لگائی، میرے بیوی بچوں کی ڈیوٹی میرے ذمے. اس کا حساب کون دے گا؟ شب برات آئی ہے تو چلیں آپ 2 پوسٹیں لکھ دیں کہ مجھے معاف کر دینا. ایسے تھوڑے معافی ہوتی ہے. تو جا کے معافی مانگ، تجھے پتہ ہے تو نے کس کس کے ساتھ غلطی کی ہے، تجھے خبر ہے. اگر تجھے یہ پتہ ہے نا تیرے ساتھ کس کس نے زیادتی کیا، تجھے بھولی نہیں، تو یہ بھی تجھے پتہ ہے تو نے کس کس کے ساتھ کی ہے. تو بڑی جلدی اپنا معاملہ آنا تو نفیس بن جانا، اور دوسروں کا لب و لہجہ آئے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے حقوق کیسے ادا کرنے. تو یوں نہ کریں، چیزوں کو سمجھیں.